Quran chapter 47 verses 36 and 37, lesson 3062. Title is Belief and Piety. Chapter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I seek refuge in Allah from Satan the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 36. The life of the world is but a sport and a pastime, and if ye believe and ward of evil, he will give you your wages and will not ask of you your worldly wealth. Verse 37. If he should ask it of you and importune you, ye would hold it, and he would bring to light your secret hates. Commentary. It was instructed to the believers previously, don't show cowardice and weakness if you have to fight against persecutors, and don't request them to make a truce, being fearful. At last you will overcome. For this purpose, patience and stability are necessary. In this verse, it has been commanded, this worldly life is nothing compared to the hereafter, but only amusement and diversion. Live here as Allah Almighty has commanded. Actual thing is belief and saving oneself from wrong deeds. Allah Almighty will give you rewards of your belief and righteous deeds. He does not ask of you your properties. If he had commanded and pressed you to spend all such things in his way which you possess, it would have been very troublesome for you. Mostly you would have gotten ready on stinginess and begun to declare your open displeasure. Therefore Allah Almighty bestowed you wealth and property and left in your possession, so that being distressed due to burden of spending it, lest you are fed up from the religion. From here it is understood that the mankind should not consider himself owner of wealth and property, and that it is earned by himself, and so begin to strut. He must consider that Allah Almighty is the owner of everything, who bestowed him wealth by his kindness. It is his bounty that he did not ask of him his entire wealth to spend everything in the way of Allah Almighty. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے ایمان اور تقوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُؤْتِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا، اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے تو تم کو اللہ تمہارا بدلہ دے گا اور تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا. اگر وہ تم سے مال مانگے پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو اور وہ تمہارے دل کی خفگیاں ظاہر کر دے. یوفی سر ہو جائے. اصل میں یوفی ہے، ان کی وجہ سے یہ گر گئی. احفا ان سے مضارع ہے جس کا مادہ ہے پہ واو ہے. اسی مادے سے حفیون ہے جو سورۃ الاعراف میں گزرا. احفاون کے معنی بار بار طلب کرنا، تقاضا کرنا، سر ہو جانا. ادغام کینے، دیغنون کی جمع ہے عداوت،
کینہ، کپٹ۔ ایمان والوں کو پہلے ہدایت کی گئی کہ فسادیوں سے جنگ چھڑ جائے تو پھر بوداپن اور بزدلی مت دکھاؤ اور ڈر کر صلح کی درخواست مت کرو، آخر میں غالب تم ہی رہو گے، فقط صبر و استقلال شرط ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کا کھیل تماشا ہے، اس میں اسی طرح زندگی بسر کرو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ اصل چیز ایمان اور برے کاموں سے بچنا ہے، جو انہیں اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا بدلہ اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرتا۔ اگر تمہیں یہ حکم ہوتا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خرچ کر دو، اور پھر اس کی تاکید کی جاتی اور اس پر اصرار کیا جاتا تو تم پر بہت شاق گزرتا، اور اکثر تو کنجوسی پر کمر باندھ لیتے اور کھلم کھلا ناراضی اور خفگی کا اظہار کرنے لگتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں مال دے کر تمہارے ہی پاس رہنے دیا تاکہ خواہ مخواہ کے بوجھ سے تنگ آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دین ہی سے اکتا جاؤ۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان مال و دولت کو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا مالک ہوں اور یہ میری کمائی ہوئی ہے، اس لیے اس پر اترانے لگے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اس نے اپنی مہربانی سے دولت مجھے دے رکھی ہے۔ یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے مجھ کو یہ نہیں کہا کہ تم پر اپنی ساری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔